السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اے حرمت ہند تجھے خاک نہ ہونے دیں گے، اے حرمت ہند تجھے خاک نہ ہونے دیں گے، پھر سے دامن کو تیرے چاک نہ ہونے دیں گے۔ ہم نے سجدوں سے سنبھالا ہے تیری اس دھرتی کو، ہم نے سجدوں سے سنبھالا ہے تیری دھرتی کو، ہم تیری مٹی کو ناپاک نہ ہونے دیں گے۔ معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس قومی یادگار کے دن میں جبکہ پورے ہندوستان میں یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی دستان اور مجاہدین آزادی کی قربانیوں کی یاد کیا جاتا ہے، دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کا حالات اور ظلم و ستم کے واقعات ہمارے سامنے اس وقت ہے۔ ہم اس وقت سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقع ہمارا یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ اگر یہ ملک جمہوری ملک ہے تو پھر ہمیں مذہبی آزادی کیوں نہیں مل جاتی؟ کیوں ہمیں اس آزاد ملک میں غلامی سے بدتر زندگی گزارنا پڑ رہا ہے؟ کیا ہمارے آبا و اجداد نے اسی لیے اپنی جان کی نذرانے پیش کیے تھے؟ شاملی کے میدان میں محمد حافظ ضامن کی شہادت، بالا کوٹ کے پہاڑی پر سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل، مولانا شوکت علی گوہر اور مولانا محمد علی جوہر کی قربانی اس لیے تھی، ان لوگوں نے تنگ غلاف وادیوں اور خاردار جھاڑیوں کو سفر کیا تھا اور انگریز کے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑے تھے۔ آج اسی ملک میں ان کو اولاد کو غلامی سے بدتر زندگی گزارنا پڑ رہا ہے۔ کیا ہمارے مسلمانوں کو اپنی سرحد سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے؟ ہمارے اکابرین کی محنتوں کو خاموش کیا جا رہا ہے، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنی قربانی ہمارے آبا و اجداد نے دیے ہیں، شاید اگر کسی دوسری قوم کی اتنی قربانی ڈالتی تو جس نے ملک کی آزادی کے لیے پانی کی طرح اپنا خون بہایا، اسی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا۔ اور جو لوگ انگریز کے وفادار تھے، انگریز کے تلوار چاٹنے والے تھے، آج وہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ جب پڑا وقت گلفتہ پر تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلفتہ پر تو خون ہم نے دیا، جب باہر آئے تو کہتے ہیں تمہارا نام ہے ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ اتنا